بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے ہم لوگ اسرائیل کی ابھی، اور اسرائیل کی جو کچھ خبریں شامل کریں گے۔ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ بالکل گٹھ جوڑ ہے، اور یو اے ای نے اسرائیل کے ہاتھوں پہ بیک کی ہوئی ہے۔ اب یو اے ای میں جو ہے وہ بہت بڑی کمپنی اسرائیل کی جو کہ اسلحہ ساز کمپنی تھی، اس نے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے نیوز بھی بتائی تھی کہ پچھلے دنوں جو اس نے افتتاح کیا تھا، اور اس کا نام تھا شاخ۔ اب کیا ہے کہ یو اے ای کے جو باقاعدہ جھنڈا لہرا دیا گیا ہے صدارتی محل پہ، اور ابو ظہبی میں اس کی باقاعدہ تقریب ہوئی ہے، اور صدارتی محل یعنی کہ یو اے ای کے صدارتی محل پہ اسرائیل کا باقاعدہ جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا گیا ہے۔ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای ایک ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کی باقاعدہ ایران کے خلاف جو ہے وہ جو مشق جاری ہے، تو اس میں ایران اور بحرین، اس میں بحرین اور یو اے ای شامل ہوئے، جس میں امریکہ تو پہلے سے ہی موجود تھا۔ اور اب جو ہے وہ اسرائیل کا، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اسرائیل کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ وہاں کے جو اسرائیل کا جو صدر ہے اس کو جو ہے اس کو باقاعدہ پروٹوکول ملا ہے صدارتی محل میں، اور وہاں پہ اسرائیل کا جھنڈا لہرایا گیا ہے یو اے ای کے جھنڈے کے ساتھ، اور باقاعدہ اس کا جو ہے وہ قومی نغمہ بھی جو ہے وہاں پہ پڑھا گیا اسرائیل کا۔ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو یو اے ای جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ہاتھوں میں بیعت کی، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ملک شام میں کیا ہو رہا ہے۔ شام میں جو ہے، کیونکہ اسرائیل نے بہت عرصے پہلے جو ہے یہ خبر آئی تھی کہ اسرائیل نے جو وہاں پہ حملہ کیا ہے، اب اسرائیل پیدر پہ جو ہے وہ حزب اللہ کی آڑ میں، یعنی کہ حزب اللہ کے کہنے کہ جی یہاں پہ حزب اللہ ہے، یہاں پہ تو دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ اب اسرائیل نے، کیونکہ اسرائیل میں امریکہ نے ٹھیکہ لیا ہے ان سب چیزوں کا، تو اسرائیل نے شام پہ جو ہے مستقل بمباری کرنا شروع کر دی ہے، اور وہاں پہ وہی جو کہ ایک ایسے لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، عام شہری مارے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے جو کشمیر میں جو ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے شام میں قتل عام کر رہا ہے مسلمانوں کا۔ اسرائیل کی فوج نے شام میں میزائلوں سے حملہ کیا، اور میزائلوں سے حملہ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ گولان کی پہاڑی ہے، اس کے اوپر سے شام کی جہاں مطلب ایک وادی ہے پوری، لوگ جہاں پہ آباد ہیں، اس آبادی پہ حملہ کیا، اور بلڈنگز کو نشانہ بنایا، جو عام لوگوں کی بلڈنگز ہوتی ہیں اس کو نشانہ بنایا، اور وہاں پہ کتنے جو نہتے مسلمان تھے ان کو وہاں پہ مار دیا۔ دیکھیں ایک مسلمان جو ملک ہے وہ کس طرح سے اسرائیل کو پروٹوکول دے رہا ہے، اس کو صدارتی اپنے محل پہ جھنڈا لہرا رہا ہے، اور دوسری طرف جو وہ اسرائیل کس طرح سے شام میں ظلم کر رہا ہے۔ تیسری طرف آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں جو ہے وہ باز نہیں آیا، امریکہ نے بھی بولا، پوری دنیا نے کہا، لیکن کوئی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عرب پیچھے سے نہیں آنے والے، اور عرب جو فلسطین ہے یعنی کہ جو عربوں کی زمین ہے، اس پہ جو ہے وہ ویسٹ بینک کی طرف اس کی تعمیرات جاری ہیں، جو کہ سیز فائر کی جو خلاف ورزی ہے، جو کہ امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور اب جو ہے وہاں پہ باقاعدہ جو لوگ آ بھی رہے ہیں تو ان کو، ایسی بات نہیں ہے، روز کتنے فلسطینی وہاں پہ جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، لوگ ان پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن جو منظر عام پہ نہیں آتی، ویڈیوز بھی نہیں آتی، اور بہت کم ایسی خبریں وہاں سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور مسلم امت نے تو ویسے چھوڑ دیا ہے، فلسطین کو اسرائیل کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا ہے۔ اب شام کی باری ہے، لبنان کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک طرف آپ یہ دیکھیں کس طرح سے جو ہے عرب ممالک اسرائیل سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے جب دبئی شو ہوا تھا، اس میں اسرائیل اور پاکستان کا آمنے سامنے تھا، یعنی کہ جب دبئی شو ہوا تھا تو اس وقت جو ایئر فورس تھی دبئی کی، اس نے بھی اپنے جو ہے وہ اپنا بھی شو دکھایا، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے بھی اپنا شو دکھایا تھا، یعنی کہ دونوں ممالک کو وہاں پہ جو ہے وہ مدعو کیا ہوا تھا اس ایئر شو کے اندر۔ پھر میں سعودی عرب سے ایک خبر یہاں پہ شامل کروں گی کہ حوثی باغی جو ہیں انہوں نے جو ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سعودی عرب میں جو ایک پوری فوج بنی ہوئی، راحیل شریف صاحب کے جو ہے وہ زیر نگران ہے، یعنی کہ وہ کمانڈر ہیں راحیل شریف صاحب، تو ان کی جو ہے وہ ایئر فورس ہو یا زمینی فوج، وہ ساری راحیل شریف صاحب کے انڈر میں ہے۔ تو وہاں پہ حوثی باغیوں نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی کچھ دنوں پہلے بھی حملے ہوئے تھے، اور شاہی محل کی طرف بھی حملہ ہوا تھا سعودی عرب میں۔ تو یہ سب اس کے بعد پھر بہت زیادہ وہاں پہ سختی کر دی گئی، اور حوثی باغیوں کے جو نشانے ہیں ان کو جو ہے خطا کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ان کو پہلے سے ہی جو خطرہ آنے لگتا ہے، تو کیونکہ راحیل شریف صاحب وہاں موجود ہے، تو اس لیے جو حوثی باغیوں کا جو ایک حملہ ہونے والا تھا سعودی عرب پہ، وہ اس کو جو ہے وہ ناکارہ بنا دیا گیا۔ امریکہ کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے ان کے وزیر دفاع کی طرف سے
کہ ایران جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، اور ایران کا جو ہے وہ جوہری معاہدے کے اوپر پابند ہونا پڑے گا، اور ہم جو ہے وہ حامی ہیں جو جوہری معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرنے کے لیے۔ تو ایران کو بھی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ اس معاملے میں آئے اور معاہدہ کرے، کیونکہ جو یورینیم کی افزودگی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں، اس کا جو ذخیرہ ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں ایران میں موجود ہے، اور اس پہ جو ہے کام چل رہا ہے۔ بیسکلی کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کیونکہ کچھ پچھلے دنوں جو ہے کچھ ایسے خبریں آئی تھی ایران کی طرف سے کہ ایران نے جو ہے بندر عباس کی طرف اس کے پہاڑوں میں تجربہ کیا ہے اپنے نیوکلیئر ایک میزائل کا۔ اب کیونکہ یہ بات جو ہے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں پھیلی، اور اس کے بعد پھر لیکن کوئی تصویر کوئی پکچر سامنے نہیں آئی، لیکن جس طرح سے جو شواہد تھے وہ ملے تھے وہ یہ ان شواہد سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پہ کوئی تجربہ ہوا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ایران کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کا دباؤ اور بڑھنے لگا، اور امریکہ کی طرف سے جو ہے یہ باتیں سامنے آنے لگی، یعنی کہ بیان سامنے آنے لگا کہ امریکہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے اور مذاکرات کرنے کے لیے، معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے، جو 2015 کا معاہدہ تھا نیوکلیئر کے حوالے سے ایران کے اندر، تو اس ایٹمی جو پروگرام جو ایران میں چل رہا تھا اس کے بارے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کے لیے امریکہ بالکل تیار ہے۔ اب کیونکہ ایران کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ اس نے کوئی تجربہ کیا ہے یا پھر یا وہ معاہدہ جو ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، تو اس لیے جو ہے اب جو انٹرنیشنل جو ہے وہ نیوکلیئر یعنی کہ جو خبر رساں ایجنسی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اب جو ہے وہ ایک نمائندے کو بھیجا جائے گا ایران، اور وہ جا کے بات کریں گے، کیونکہ ابھی تک جتنے جو ابراہیم رئیسی ہیں ان کے آنے کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ایران کی طرف سے، اور اس بارے میں بھی بہت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیوں رابطہ نہیں کیا گیا، کیا ایران جو ہے وہ اس معاہدے کو آگے لے کے چلنا نہیں چاہتا، اور ایران کی طرف سے وہی بیانات آنا شروع ہو گئے جو اس معاہدے سے پہلے ہوتے تھے، یعنی کہ جو اسرائیل کو دھمکی دی جاتی تھی یا امریکہ کو دھمکی دی جاتی تھی، اور اس طرح کے بیانات آنا صحیح نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ایران اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا یا پھر اس معاہدے کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہتا۔ تو اب جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بیان آ گیا کہ اس کے دولت اسلامیہ ایران سے بہت زیادہ اس وقت خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور نہیں معلوم کہ اب ایران جو ہے وہ کیا کرنے والا ہے، اس لیے جو ہے بہتر یہ کہ ایران آئے اور وہ اس بارے میں بات کریں، کہ کہنے کا مقصد امریکہ کا یہ ہے کہ اپنی جو یورینیم افزودگی کا عمل ہے اس کو روک دینے کے، جو اپنی نیوکلیئر جو میزائل بنا رہا ہے یا اپنی جو نیوکلیئر سسٹم ہے اس کو جو ہے جو بھی پروسیس چل رہا ہے اس کو وہیں پہ روک دے، اور اپنا ایٹم بم بیسکلی نہ بنائے۔ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اس سے جو ہے وہ دوسرے ممالک کو نقصان پہنچے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کس ملک کو نقصان پہنچے گا، اسرائیل کو اس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے، جس کے لیے جو ہے اسرائیل نے باقاعدہ جنگی مشقیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ بحرین یعنی کہ جو ایران کے ساتھ جس کی کشیدگی بہت زیادہ ہے، UAE جس کے ساتھ کشیدگی ایران کی بہت زیادہ ہے، تو عرب ملکوں کو ملا کے جو ہے وہ اسرائیل نے جنگی مشقیں کرنا شروع کر دی، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور ایک طرف امریکہ یہ بیان دیتا ہے کہ ہم جو ہے وہ معاہدے کے لیے راضی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ باقاعدہ جنگی مشقیں کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور اسرائیل کا بیان یہ آتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ایران کو، اور 1 سال کے اندر جو ہے ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے۔ اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ بیان آتا ہے اور باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے، بلکہ اسرائیل کی طرف سے باقاعدہ میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ $1.5 ارب کا جو ہے وہ ایک پیکج الگ سے مختص ہوا ہے صرف نیوکلیئر سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، یعنی کہ جو اس کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، جو ہے ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے صرف $1.5 ارب کا جو ہے وہ ایک بجٹ الگ سے رکھا گیا ہے، جو اس کا دفاعی بجٹ ہے وہ الگ ہے اور یہ بجٹ الگ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایران اس سب چیزوں کو روک دے، تو پھر ایران یہ کہتا ہے کہ ہم کیوں کر اس کو روکیں کہ ہمیں جو ہماری دفاع کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ تھی ایران سے خبر۔ امریکی انسدادی دہشت گردی بیورو کے قائم مقام ڈپٹی چیف جو ہیں ان کا جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے امریکہ کی طرف سے، جن کا نام ہے کرس لینڈ برگ، اور انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت بڑی دہشت گردی جو ہے پھیلا رہا ہے، اور دہشت گرد تنظیموں کو لیے تعاون کرتا ہے اور ان کو فنڈز دیتا ہے، اور اس لیے جو ہے ہم اس بارے میں سفارتی طور پہ جو ہے وہ تمام ممالک میں بات کریں گے کہ جتنے بھی حزب اللہ کے لیے جو جہاں جہاں حزب اللہ موجود ہے وہاں پہ حزب اللہ کو جو ہے وہ بین کیا جائے، اور ایران کی طرف سے آنے والے فنڈز کو روکا جائے۔
اور اس کے بعد یعنی کہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے لیے کیا بیان آتا ہے کہ جی ہم معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف جو وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ مشقیں کر رہا ہے امریکہ، اور تیسری طرف پھر اس کے جو ہے وہ ملک سے ایک اور بیان آیا تھا کہ وہ دولت اسلامیہ ایران سے ہمیں خطرہ ہے، اور جو ہے یہ دہشت گرد تنظیموں کو جو معاون کر رہا ہے. تو یہ منافقانہ قسم کی جو ایک رویہ ہے امریکہ کا، وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ سارے ملکوں کے ساتھ نہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ ترکی ہو، ترکی کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ تو نیٹو کا اس کا ایک فریق تھا، اس کا جو ہے نیٹو کا ایک سمجھ لے کہ اتحادی تھا، تو اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس پہ سینکشنز لگا دی، جبکہ انڈیا پہ اس نے کوئی سینکشن نہیں لگائی، اور اس میں اس کا منافقانہ رویہ وہاں پہ بھی سامنے آیا. تو جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ امریکہ کا یہ سارا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دباؤ ڈالتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ اوپر ابھرے نہیں، یعنی کہ یہ اپنی دفاع کے لیے کوئی کام نہ کریں، تاکہ اگر کل کوئی اپنی جنگ مسلط کرنا چاہے تو یہ بآسانی مسلط کر دیں. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہی جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے ایسے دوست ہیں جو کہ کافر ہیں یا پھر کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے اس کے لیے بہت نرم گوشہ ہے، اس کے لیے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا. تو یہ ہے امریکہ کا رویہ. تو یہ تھی ابھی تک کی نیوز. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.